ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کہ ٹی وی ہوسٹ تھے، اینکر تھے اور پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی تھے، یعنی سیاستدان بھی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ایک انتہائی قابل افسوس خبر ہے اور اس پر مختلف لوگوں نے اپنے ولاگز یا ویڈیوز بنائیں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت ہی متنازع قسم کی ویڈیوز بنائیں محض اس لیے کہ ان کے زیادہ ویوز آئیں۔ میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ کسی کی موت پر تجارت کرنے کے مترادف ہے۔ جس طرح لوگوں کی اموات سے کچھ لوگوں کا کاروبار وابستہ ہوتا ہے، جیسے کفن فروش کرنے والے، گورکن قبریں کھودنے والے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے یوٹیوبرز بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں جن میں طرح طرح کی بے سروپا من گھڑت باتیں اس لیے اور ایسے قسم کے تھم نیلز لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی ویڈیوز کے ویوز زیادہ آئیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور میں نے، جی ہاں میں نے، اور بہت سے جیو کے جو دیرینہ ساتھی ہیں، ہم نے آج سے ایگزیکٹلی 20 سال پہلے جون کا مہینہ تھا 2002 میں ہم نے کراچی میں جیو کی ٹریننگ ایک ساتھ کی۔ میں بطور رپورٹر ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، عامر لیاقت بطور نیوز ریڈر، نیوز کاسٹر، اس وقت اینکر نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت نیوز ریڈر یا نیوز کاسٹر کہا جاتا تھا، یہ بطور نیوز ریڈر ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ تو اس وقت 2-3 انہوں نے جو ماک پروگرامز ریکارڈ کیے اس میں مجھے بھی بلایا، آپس میں ہماری گفتگو ہوئی۔ آخری مرتبہ اس کے بعد پھر زلزلے کے دوران جب یہ بالا کوٹ میں اور آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو 2-3 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال پہلے میری فون پر ان سے بات کی، در حقیقت میں نے ہی ان کو فون کیا تھا۔ تو بڑے پیار اور محبت سے انہوں نے میرے ساتھ بات کی، مجھے پہچانتے تھے آبویسلی، ساتھ ٹریننگ بھی کی تھی۔ تو میں آج ان کی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ متنازع شخصیت کے حامل تھے۔ جب 2002 کے بعد جب ان کی ٹریننگ ختم ہوئی تو بجائے اس کے 14 اگست 2002 کو جیو ٹیلی ویژن کا لانچ ہوا، یعنی آن ایئر آیا، تو اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جولائی اگست میں ہی 2002 کے الیکشنز ہونے تھے، تو ان کے والد صاحب شیخ لیاقت حسین چونکہ این کیو ایم کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کی وجہ سے عامر لیاقت حسین کو ایم کیو ایم کی جانب سے قومی اسمبلی کے انتخاب لڑنے کا ٹکٹ دیا گیا۔ وہ انتخاب جیت گئے، پھر اس کے بعد وہ ایم این اے ہوئے اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ وہ وزیر مملکت بھی رہے، شاید مذہبی امور کے۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ متنازع تھے اپنے ٹویٹر پر مختلف بیانات کے حوالے سے، پھر وہ اپنی شادیوں کے حوالے سے کافی زیادہ انہوں نے شہرت پائی۔ میں ان کی نجی زندگی میں بالکل دخل اندازی کی جرت نہیں کر سکتا کہ شادی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی شریعت میں اجازت ہے، اور انہوں نے دوسری شادی کی، ان کی پہلی بیگم ناراض ہو گئیں، پھر دوسری بیگم ناراض ہو گئیں، پھر انہوں نے تیسری شادی کی، اور تیسری شادی کے حوالے سے میں بات کروں گا، یہ میرا جو موضوع ہے۔ جب ان کی تیسری شادی کامیاب نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اپنی تیسری اہلیہ کو عمران خان سے ملوانے بھی لے کر گئے کہ ان کی خواہش تھی، ان کی تیسری بیگم کی خواہش تھی، ان کو ملوانے کے لیے لے کر گئے، وہ تصاویر بھی عام ہیں۔ لیکن اب اس دنیا میں ڈاکٹر عامر لیاقت نہیں رہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کرے، لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری بھی کی ہوگی، یہ کی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، کیونکہ اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ
ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کا دل دکھائیں گے، لوگوں کی دل آزاری کریں گے تو پھر وہ لوگ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں سے درخواست ہوگی کہ جن لوگوں کا انہوں نے دل دکھایا ہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، اپنے کسی پروگرام کی وجہ سے، کسی ٹویٹ کی وجہ سے، کسی بیان کی وجہ سے، تو وہ بھی ان کو معاف کر دیں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں، اگلی منزلیں آسان کریں ڈاکٹر عامر لیاقت کی۔ اب بھی عامر لیاقت کی تدفین نہیں ہوئی، تو ان کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ وراثت میں حصے داری کا معاملہ یا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ گزشتہ روز ہی ان کی تیسری بیگم، جس نے دانیہ شاہ اس کا نام ہے، جس نے ایک عدالت میں 1.5 مہینہ پہلے خلا کی درخواست دائر کی تھی۔ خلا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے طلاق لینے کے لیے عدالت میں درخواست دی تھی، اور جس طرح کے واہیات قسم کے الزامات اس درخواست میں لگائے گئے ہیں کہ وہ ایک شیطان صفت انسان ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، مختلف قسم کے بیانات، ویڈیوز، آڈیو لیک ہوئی ویڈیوز، میں اس گندگی میں نہیں جانا چاہتا، نہ یہ میرا طرز صحافت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ان کی، اب سابق کہوں یا جو بھی ہے، وہ جو تیسری بیگم تھی، اس کی والدہ اور والد نے اکٹھے بیٹھ کر جیو ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا، اور اس میں کہا کہ جناب اب طلاق تو نہیں ہوئی، اب خلا کی درخواست دی ہوئی ہے، اب یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ کب سے وہ اس طلاق کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب ظاہر ہے عامر لیاقت تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو کیا وہ بیوہ کہلانے کی حقدار ہے، کیا وہ مطلقہ ہوگی، طلاق یافتہ ہوگی؟ تیسری بیگم کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جناب عامر لیاقت نے ہمیں 2-3 دن پہلے فون کیا تھا، وہ اپنے کیے پر نادم تھے، شرمندہ تھے، انہوں نے ہم سے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ میں لودھرا میں آ کے آپ سے خود معافی مانگوں گا۔ اور یہ جو ان کی جو ساس صاحبہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جناب عامر لیاقت تو ہمارا بیٹا تھا، داماد بھی تھا، ہم اس سے بڑی محبت کرتے تھے، خاک محبت کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عامر لیاقت جو ہے وہ کروڑوں روپے کا بینک بیلنس اور جائیدادیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ تیسری زوجہ ہے، پہلی اگر دونوں کو طلاق ہو چکی ہے تو بیوی کو اس کا شرعی طور پر حصہ مل سکتا ہے، جو اولاد کا حصہ ہے، ان کی اولادیں ہیں، وہ اولاد کے حصے میں جائے گی۔ اب جن بیویوں کو طلاق دے دی ہے ان کے حصے میں کچھ نہیں جائے گا، اولاد کو تو جائے گا جو ان کی اولاد ہے۔ لیکن اب یہ تیسری بیوی، اس سے اولاد نہیں ہے، تو یہ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اب یہ تمام معاملات کو بلانے کے لیے تیار ہیں۔ جو اس طرح کے کردار ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس طرح کے کرداروں کی بات کر رہا ہوں، جو والدین پیسے کی خاطر اپنی بیٹی کا، اس بیٹی کے والد کے عمر کے شخص کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جائیں، محض اس لیے کہ وہ ایک نسبتاً غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو جس شخص سے شادی کی جا رہی ہے وہ بہت امیر ہے، مشہور ہے، MNA ہے، مستقبل میں وزیر بن سکتا ہے، کوئی اعلیٰ عہدیدار بن سکتا ہے، ویسے بھی ایک انتہائی شہرت کا حامل انسان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو ظاہر ہے اس میں لالچ ہی آئے گی۔ تو یہ ساری صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، جو ہمارے ستارے ہیں، شو بز کے، میڈیا کی دنیا کے، انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بالآخر ان کو اتنی ٹینشن ملی، وجہ موت کچھ بھی ہو، دل کا دورہ ہو، کوئی اور وجہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی اور وجہ ہو، لیکن اگر دل کا دورہ بھی ہے تو اتنی نوجوانی میں اس کے بھی کچھ محرکات ہوئے ہوں گے، کچھ معاملات ہوئے ہوں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جن لوگوں کی دولت، ان کی شکل و صورت نہیں لیکن ان کے سٹیٹس، معاشرے میں جو ان کا سٹیٹس ہے اس کی بنیاد پر، ان کی دولت کی بنیاد پر، ان کی شہرت کی بنیاد پر اس طرح کی لڑکیاں ان سے شادی کرتی ہیں، اور بالآخر وہی لڑکیاں انڈائریکٹلی ان کی موت، ان کی ٹینشن، ان کی بیماری اور ان کی رسوائی اور یہاں تک کہ موت کا باعث بنتی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔